تسہیل النحو، فصل، علامت اسم، علامت فعل و حرف۔ ہر زبان کی طرح عربی زبان کے جو جملے، کلام، فقرے ہوتے ہیں نا، ان میں سب سے پہلے اسم جو نام وغیرہ ہوں، اور فعل جو کام وغیرہ ہوں، اور حرف جو ان میں جوڑنے کا، تعلق کو آپس میں تعاون کر رہے ہوں، ان کا پہچاننا ضروری ہے۔ یعنی اسم، فعل اور حرف کو جاننا، پہچاننا، سمجھنا ضروری ہے۔ تو ان کی پہچان کے لیے ان کی علامتوں اور نشانیوں کو الگ الگ طور پر یاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو فصل کے اندر شروع میں کہتے ہیں فصل بدا کے علامت اسم است کے الف و لام یا حرف جر در اولش باشد۔ علامت اسم میں کہتے ہیں تو جان لو کہ وہ یہ ہے، نمبر 1، شروع میں الف لام لگا ہو، جیسے الحمد، چوں الحمد، جیسے الحمد۔ اسی طرح آپ اور بھی لے سکتے ہیں، الفجر، المسجد، الناس، یہ سارے اسم کی نشانیاں ہیں، اسم ہیں، ان کے شروع میں الف لام اسم کی نشانی ہے۔ نمبر 2 جو ہے کہتے ہیں شروع میں حروف جارہ میں سے کوئی حرف جر آ جائے، جیسے بزیدن۔ اور اسی طرح آپ دوسری بھی مثالیں لے سکتے ہیں، فیہ، الل ابلی وغیرہ۔ تو جس کے شروع میں حرف جر ہوگا وہ بھی بتائے گا کہ آگے جو کلمہ ہے، لفظ ہے، وہ اسم کا ہے، فعل حرف نہیں ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ یا تنوین در آخرش باشد۔ نمبر 3 علامت بتا رہے ہیں، جس لفظ کے آخر میں تنوین یعنی 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش ہوں، جیسے زیدن، اس میں 2 پیش ہیں۔ اسی طرح آپ دوسرے بھی لے سکتے ہیں، غاسقن، حبلن، قرآن مجید میں سے مثالیں لے سکتے ہیں۔ تو جس کے آخر میں 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش ہوں گے، تنوین ہوگا، تو وہ بھی بتا رہا ہوگا کہ یہ لفظ، یہ کلمہ اسم ہے۔ یا مسند الیہ باشد، چوں زید قائم۔ نمبر 4 بتا رہے ہیں کہ مسند الیہ ہو، مسند الیہ ہو، یعنی جس کی طرف اسناد ہو، جس کی بارے میں کچھ بتایا جائے تو وہ مسند الیہ ہوتا ہے، اور جو بتایا جا رہا ہوتا ہے، جو کچھ بتایا جا رہا ہوتا ہے، اس کو مسند کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ بات ہے کہ مسند الیہ جو کلمے میں لفظ بنے گا وہ اسم ہوگا۔ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، کسی چیز کو ثابت کرنا، جو چیز، جو کام وغیرہ ثابت ہو رہا ہے وہ مسند ہوتا ہے، اور جس کے لیے ثابت کیا جاتا ہے، جس کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، وہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ جو چیز، جو کام ثابت ہو وہ مسند، اور جس کے لیے ثابت ہو وہ مسند الیہ۔ تو جس کے لیے ثابت کیا جاتا ہے وہ بھی اسم ہوتا ہے، جیسے زیدن قائم۔ اس مثال میں دیکھیں، قائم قیام سے ہے، کھڑے ہونے سے ہے، تو اس میں قیام کو ثابت کیا گیا، کھڑا ہونا بتایا گیا ہے۔ تو قیام، قائم، کھڑا ہونا، یہ تو ہے مسند، اور یہ کھڑا ہونا کس کے لیے بتایا گیا ہے؟ تو وہ زید کے لیے ہے۔ تو زید کے لیے جو قیام ثابت کیا گیا ہے، تو زید جو ہے یہ مسند الیہ ہوا۔ اسی طرح آپ خود بھی مثالیں بنا سکتے ہیں، جیسے اللہ رب کہہ دیں، تو رب کو ثابت کیا جا رہا ہے، پروردگار کو ثابت کیا جا رہا ہے، پالنے والے کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ تو پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہو، تو اللہ کے لیے، تو رب کا لفظ اس میں مسند ہوا کیونکہ پروردگار ہونے کو ثابت کیا جا رہا ہے، اور لفظ اللہ جو ہے وہ مسند الیہ ہوا۔ مسند اور مسند الیہ کو مختصر انداز میں یاد رکھنا ضروری ہے۔ یہ میں لفظوں کو بدل کے بول رہا ہوں تاکہ ہمیں خود کو ہی مسند اور مسند الیہ سمجھ آ جائیں۔ تو آپ اس کو مختصر یوں بھی یاد رکھ سکتے ہیں
کلمے میں فقرے میں جو لفظ کسی کی ذات پر دلالت کرے، کسی کی ذات کو بتائے تو وہ مسند الیہ ہوا کرتا ہے، اور جو لفظ صفت پر دلالت کر رہا ہو تو وہ مسند ہوتا ہے۔ کلمے میں جو ذات ہو وہ مسند الیہ ہوتی ہے، وہ اسم کی نشانی ہے، اور جو صفت پر دلالت کرے وہ مسند ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد آگے کہتے ہیں یا مضاف باشد چوں غلام و زیدن، یا پھر وہ مضاف ہو۔ نمبر 5 علامت یہ ہے کہ جو بھی مضاف بنے گا، مضاف مضاف الیہ میں سے جو مضاف ہوگا وہ اسم کی نشانی ہے، مضاف بننا اسم کی علامت ہے۔ یعنی جو لفظ کلمہ میں لفظ میں مضاف بن رہا ہو وہ اسم ہوتا ہے۔ جیسے انہوں نے مثال دی ہے غلام و زیدن میں، آپ دیکھیں کہ غلام جو ہے یہ مضاف بن رہا ہے تو یہ اسم ہے غلام کا لفظ، کیونکہ زید کی طرف اضافت کے بعد یہ غلام معرفہ بن گیا۔ معرفہ ہونا یا نکرہ ہونا یہ بھی اسم کی علامتیں ہوتی ہیں، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں یا مصغر ہو، چھٹی نشانی مصغر ہو۔ مصغر جو ہے یہ صغر سین غین را صغر سے ہے، صغیر سے، تصغیر سے، صغرا سے، یہ سارے لفظ جس میں صاد غین اور را ہوگا اس میں چھوٹا پن ہوگا۔ مصغر کا معنی بھی یہ ہے، مطلب یہ کہ کسی چیز کو چھوٹا ظاہر کرنے کے لیے جو لفظ بولا جائے، جو لفظ کسی چیز کے چھوٹے پن کو ظاہر کرے وہ لفظ مصغر کہلاتا ہے، اور یہ لفظ جو مصغر ہوتا ہے یہ بھی اسم کی علامت اور نشانی ہے۔ جیسے قریشن، قریشن کا لفظ جو ہے یہ کرش کی تصغیر ہے۔ کرش کا معنی ہے سمندر کا ایک بہت طاقتور جانور، اور قبیلہ قریش کو قریش اس لیے کہتے تھے کہ یہ اپنی بہادری کی وجہ سے بہت مشہور تھا، تو پھر اس کا نام بھی قریش پڑ گیا۔ آپ اس سے دوسری مثالیں اپنے طور پہ بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں، جیسے راجلن ہے مرد، اس کی تصغیر بنائیں گے رجیلن، تو رجیل کا معنی چھوٹا سا مرد۔ اسی طرح آپ اور کوئی لے لیں کتابن، تو کتاب کا معنی کتاب ہے، لکھی ہوئی چیز، اور اس کی تصغیر کتیبن، چھوٹی سی کتاب۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں یا منصوب باشد چوں بغدادیٌ، یہاں پہ 7ویں نشانی بتا رہے ہیں اسم کی کہ منصوب ہو، مطلب یہ کہ عربی زبان میں کسی لفظ کے آخر میں یائے نسبت کی لگا دیتے ہیں اور اس سے اس علاقے کی طرف اس کی نسبت ہو جاتی ہے۔ تو جو لفظ نسبتی ہوگا جس میں یائے نسبتی لگ جائے گی اور لفظ نسبتی بن جائے گا تو یہ یائے نسبتی کی وجہ سے لفظ کا نسبتی بننا یہ بھی منصوب ہے، تو اس کو جو ہے نا یہ بھی علامت ہے اس کی اسم کی، یا نسبت لگ جائے تو اسے منصوب کہتے ہیں، اور یہ اس لفظ کے اسم ہونے کی نشانی ہے۔ جیسے بغدادیٌ، بغداد والا، اپنے شہروں کے نام سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، احمد بوریٌ، بہاول بوریٌ، احمد پور والا، بہاول پور والا وغیرہ۔ اسی طرح آگے دیکھیں یا مثنیٰ باشد چوں رجلان، یا مثنیٰ ہو سے نون اور یا، تو سے نون یا یہ دو کے معنی کو ظاہر کرتا ہے، مطلب یہ کہ جس لفظ میں دو کا معنی نکلے وہ بھی اسم ہوتا ہے، جیسے رجلان دو مرد۔ اور یہاں پہ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، فعل میں بھی تو تثنیہ کے صیغے ہوتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ فعل کبھی تثنیہ نہیں ہوتا اور نہ جمع ہوتا ہے، اور نہ ہی کبھی وہ مصغر بنتا ہے جو ہم نے اوپر پڑھا ہے۔ تو فعل کبھی تثنیہ جمع نہیں ہوتا۔ باقی یہ کہ فعل میں تثنیہ جمع کے صیغے اور لفظ ہیں، ان میں تثنیہ و جمع فاعل کی ضمیریں ہوتی ہیں، یہ یاد رکھنا ہے۔ تثنیہ جمع کے جو فعل میں تثنیہ جمع کے جو صیغے اور لفظ ہیں
ان میں تثنیہ جمع جو ہے وہ فاعل کی ضمیریں ہوا کرتی ہیں، اور فاعل اسم بنا کرتا ہے، فعل نہیں بنا کرتا۔ تو وہ دو یا زیادہ ہو سکتے ہیں فاعل، لیکن نفس فعل اور جنس فعل جو ہے وہ دو یا زیادہ نہیں ہوتی، کیونکہ جو جنس ہوتی ہے وہ نہ کم اور ہوتی ہے اور نہ زیادہ ہوتی ہے، نہ ہی دو یا زائد پر دلالت کر سکتی ہے۔ اس لیے دوسری بات اوپر والی بھی یاد رکھیں، فعل کبھی مصغر نہیں ہوتا۔ تو اب خلاصہ کیا نکلے گا؟ فعل نہ مصغر ہوتا ہے، نہ تثنیہ نہ جمع۔ مثال سے بات کو سمجھیں، جیسے مار، ضرب، ضربہ، تو یہ ضربہ جو ہے یہ مار ہے، تو مار جیسی بھی ہو اس کے لیے ضرب کا ایک ہی لفظ بولا جائے گا، لفظ میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ زیادہ مار ہو، تھوڑی مار ہو، چھوٹی مار ہو، بڑی مار ہو، جیسے بھی ہو، سب کے لیے ایک ہی ضرب کا لفظ استعمال ہوگا۔ تو ضرب کا لفظ تثنیہ جمع اور مصغر نہیں بنا کرتا، تو اس لیے یہ ساری چیزیں تثنیہ جمع مصغر یہ اسم کی علامتیں ہیں۔ آگے دیکھیں، یا مجموع باشد یا پھر وہ جمع ہو، جیسے رجال، مجموع یعنی جمع پر جو دلالت کرے، جیسے رجال بہت سے مرد۔ اس کی بحث اوپر والی بحث کو یاد رکھیں تو سمجھ آ جائے گی ساری بات۔ یا موصوف باشد، یا پھر جو لفظ موصوف بن رہا ہو، جیسے جاء رجل عالم، یہ 10ویں علامت بتائی ہے۔ جس کی صفت بیان کی جائے گی اسے موصوف کہتے ہیں، اور موصوف ہمیشہ کوئی نہ کوئی ذات ہوا کرتی ہے، اور ذات اسم کی علامت ہے، کیونکہ فعل کبھی ذات نہیں ہوتا۔ اچھا جی، آگے کیا کہتے ہیں؟ یا تائے متحرک بدو پیون، یا پھر تائے متحرک جس کے آخر میں لگائی گئی ہو، وہ بھی اسم ہے۔ اب یہاں پہ بھی بات یاد رکھنی ہے، تائے متحرکہ سے مراد یہ ہے کہ حرف تا لگایا گیا ہو، حرف تا کا حرف لگایا گیا ہو، جیسے ضاربۃن میں آخر میں تا حرف لگایا ہے، الف با تا سا یہ حرف ہے نا، تو یہ حرف لگایا گیا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں تا تو جو ہے متحرک وغیرہ وہ فعل کے آخر میں بھی نظر آتی ہے، تو فعل کے آخر میں جو تا نظر آتی ہے وہ تا متحرک حرف تا نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو فاعل کی ضمیر ہوتی ہے۔ فاعل تو مستقل طور پہ پورا کلمہ پورا لفظ ہے اور وہ اسم ہوتا ہے، فعل کا فاعل ہونے کی وجہ سے وہ ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے صرف۔ یہاں اسم کی علامت میں تا متحرک سے حرف تا مراد ہے، جو مذکر اور مؤنث میں فرق بتاتی ہے۔ اسم کی عام اور مشہور علامتیں یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اختصاراً بیان کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں، وہ آگے ہم چل کر دوسری کتابوں میں پڑھیں گے۔ اسم کی علامتیں جیسے آگے حرف ندا کے بعد والا جو لفظ ہوتا ہے، جیسے یا اللہ میں لفظ اللہ، اسی طرح جو علم ہو، کسی کا نام ہو مستقل، جیسے محمد یا موسیٰ، آخر میں الف مکسورہ ہو جیسے موسیٰ، حبلہ، الف ممدودہ ہو جیسے حمراء، صحراء، حمراء، صحراء۔ کلمہ کے شروع میں میم زائد کبھی ہوتا ہے، جیسے منصور۔ مذکر ہونا بھی اسم کی علامت ہے، مؤنث ہونا بھی اسم کی علامت ہے، فاعل بننا بھی اسم کی علامت ہے، مفعول بننا بھی، تمام ضمیریں بھی، اسماء اشارہ بھی، اسماء موصولہ وغیرہ وغیرہ، وہ باقی تفصیل ہم آگے چل کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ علامتیں یاد رکھنی ہیں۔ جیسے آپ کو عام انداز میں بتایا جائے کہ گائے کی کچھ علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں، تو ان نشانیوں کی وجہ سے ہم اسے گائے کہتے ہیں۔ جس میں وہ ساری نشانیاں پائی جائیں گی اسے ہم کبھی بکری یا بھینس یا اونٹ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح اسم کی جس میں علامتیں پائی جائیں گی اس کو ہم فعل یا حرف نہیں کہہ پائیں گے۔ اور سادہ سمجھو، مرد کی علامتیں الگ ہیں، عورت کی الگ ہیں،
تو مرد کو عورت یا عورت کو مرد، زمین کی الگ ہیں، آسمان کی الگ ہیں نشانیاں، تو زمین کو آسمان یا آسمان کو زمین ہم نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح اسم فعل حرف کی بھی الگ الگ نشانیاں ہیں، ان کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو علم دین سیکھنے کی اور آگے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کی نشر و اشاعت اور خدمت کے لیے ہمیں قبول فرمائے، اور ہماری نسلوں کو بھی دین اسلام سے جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانیت نصیب فرمائے۔ اور ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ زندگی میں بھی، موت میں بھی، موت کے بعد والی زندگی میں بھی برکت عطا فرما، آمین۔